پھر کینٹین میں پہنچے تو کیا ہوا؟ کینٹین میں پہنچے تو ہوا اس طرح سے کہ میری دوست نے بولا کہ یار وہ پچھلے دنوں نا فیس بک پہ ایک ایڈ چل رہا تھا, ان کو نیو فیسز چاہیے تھے, فیمیل نیو فیسز, کوئی ماڈلنگ ایجنسی تھی, ان کو کچھ نیو ماڈلس چاہیے تھیں اپنے نئے برانڈ کے لیے. تو ہم نے نا تمہاری پکچرز بھیج دیں. واو, ہم نے تمہاری پکچرز بھیج دی, مطلب وہ بھی کوئی موبائل والی فوٹوز, موبائل پکچر آئی فون سے کلک کی ہوئی ایسا عام پکچرز. اور میں نے کہا کہ تم لوگوں نے, اور میں شیور کر رہی ہوں اس ٹائم, تم لوگوں نے واقعی میں کیا. ہم نے تمہاری پکچرز بھیجی, ان کو تو پسند آ گئی, اب تو پرسوں تمہارا شوٹ ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے, اور ابھی اماں ابا کو بھی نہیں پتا, اماں ابا کو کچھ پتا نہیں, گھر میں کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں کہ زباب تو یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہے اور وہاں جا کے تم کیا کر رہی ہو. تو بالکل ڈراموں والی ڈائلاگ ہے. اس لیے نہیں بول رہی کہ یونیورسٹی آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے سب کرنا ہے, لیکن آپ اپنی مرضی سے زندگی بھی جی سکتے ہیں یار. بالکل بالکل. تو اچھا, دین یو وینٹ فار دا شوٹ؟ نو آئی ڈنٹ وینٹ فار دا شوٹ. ہوا اس طرح سے سارا کام کہ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی. میں نے تو کسی سے تو نا کلائمیکس پہ لا کے ہمیں ایسے نیچے گرا دیا ہے. میں نہیں گئی. میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گی, میں نے تو کسی سے پرمیشن, بیکاز آئی ایم اے ویری پیمپرڈ چائلڈ, اور مجھے پتا ہے کہ مجھے اگر میرے پیرنٹس نے الاؤ نہیں کیا تو میں یہ نہیں کر پاؤں گی. اور یہ ویسے بھی اتنا بڑا کام تھا میری زندگی کا. 19 سال کی ایک بچی جس کو آپ بول رہے ہو کہ پرسوں آپ کا شوٹ ہے, آپ نے جا کے کرنا ہے. آئی واز ویری ایکسائٹیڈ, میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی تھی ایٹ دا سیم ٹائم کہ یار اچھا اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. دماغ میں وہ آ گیا تھا. لیکن اس ٹائم بھی اپنے ہیڈ میں میرا کچھ تھا کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی, وہ میرے پاس آئیں گے. یہ کہانی چل رہی تھی, یہ کہانی بھی چل رہی تھی. ٹھیک ہے ساتھ ساتھ کے, کیونکہ یونیورسٹی سے کبھی باہر نکل کے دیکھا نہیں تھا, فیشن کی دنیا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا, کچھ نو ہاؤ نہیں تھی کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں, یہ کیسے ورک کرتے ہیں. میری فرینڈ نے کہا تو آپ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے وہ فون کر رہے ہیں, میں نے سب فائنل کر دیا ہے. میں ابھی بھی اس کو بہت پسند ہے مجھے, میری دوست جس نے مجھے یہاں تک بھیجا, جس نے ایک ایفرٹ کی میرے لیے, اور آج میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. تو میں نے ان کو بولا کہ ان کو بلاؤ. اچھا, پہلے میں ان کا انٹرویو کروں گی کہ وہ کون ہے. یہ اچھا ایٹیٹیوڈ ہے. آئی ڈونٹ نو, بس یہ تھا ایک کانفیڈنس میرے اندر. میں نے کہا ان کو بلاؤ, میں ان کو دیکھوں گی, ان سے بات کروں گی, اگر وہ مجھے بہتر لگے تو پھر میں اپنی فیملی سے بات کروں گی. صحیح بھی ہے, میری فرینڈ نے ان کو کال کی اور وہ پھر آئے میری یونیورسٹی میں. نیکسٹ ڈے آئے ایوننگ ٹائم, مجھے لگتا ہے 4, آئی تھنک وہ 4 بجے کا ٹائم تھا شام کا. اور فوٹوگرافر تھا, اور جن کی ایجنسی تھی وہ ان کے اپنے آنر تھے. ان کو میری پکچرز اتنی پسند تھی کہ وہ خود آئے. انہوں نے مجھ سے بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ برانڈ ہے, 4 جوڑے ہیں بس, آپ کو وہ کرنے ہیں, اور ماڈل ٹاؤن میں کوئی نرسری ہے وہاں پہ شوٹ ہے, آپ کو آنا ہے 3 گھنٹے کے لیے, اپنے کام کرنا ہے, میں چلے جانا ہے. میرے لیے مجھے بہت کنوینئنٹ لگا, اور مجھے پیسے بھی بہت اچھے مل رہے تھے. 19 سال کے بچے کو اگر آپ یہ آفر دیں گے تو آپ وہ تو ڈگمگائے گا ہی نا. اور میرے جیسی جس کو شروع سے ہی ایکٹنگ کرنی تھی اور جس کو شروع سے ہی کام کرنا تھا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. دین میں گھر پہ گئی شام, میں نے اپنے فادر سے بات کی. مائی فادر از ویری ریلیجیس, ریلیجیس اینڈ ہی از ویری سپورٹیو ایز ویل. ہی از ویری کول, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمت کی. میں نے کہا بابا, مطلب ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ میں ان کو بتاؤں کہ میں تو ڈن بھی کر کے آ گئی, کیونکہ آپ پرمیشن تو ایک بات, آپ تو آگے بھی 2 چیزیں کر کے آ گئی تھیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ مجھے, کیونکہ میرے فادر, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں کس کا ہولڈ ہوتا ہے سادہ, تو میرے فادر کا بہت ہولڈ ہے. اور میرے لیکن انہوں نے مجھے یہاں تو پالا اس طرح سے ہے کہ مجھے کوئی جھجک نہیں ہوتی ان سے بات کرتے ہوئے. میں سب سے چھوٹی بھی ہوں گھر پہ. تو میں نے کہا بابا, مجھے یاد ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے رات کا بیٹھ کے, اور دنیا نیوز وہ دیکھ رہے ہیں چینل, منہ بنا کے, اور سیریس. وہ کبھی اسمائل نہیں کرتے. میں نے اپنے فادر کو کبھی اسمائل کرتے نہیں دیکھا. یا تو مجھے لگتا ہے کہ 1-2 میرے ریزلٹس میں انہوں نے اسمائل کی تھی, یا میرے بھائی کی کسی اچیومنٹ میں انہوں نے اسمائل کی. زندگی میں ابھی 23 سال کی عمر تک مجھے نظر نہیں آیا کہ میرے فادر کو میں نے ہنستے ہوئے دیکھا. تو ایک خوف بھی تھا کہ کیا بات کروں ان سے, کیسے بات کروں. اور اماں اپنے روم میں تھیں, اماں نے تو کہا خود ہی کرو مینیج, میں تو نہیں, I'm not a part of this. مجھے نا میری شامت نہ بلاؤ, میں تو نہیں تمہارا ساتھ دے سکتی. کیونکہ ان کو پتا تھا سیدھا نہ نہیں ہے یار, یہ بات ہی نہیں ہے, آپ بات کیا کر رہی ہیں, مطلب فار مائی فیملی. میں بیٹھی, میں نے کہا بابا مجھے بات کرنی ہے. جی بیٹا. میں نے کہا بابا وہ نا میری فرینڈ ہے, تو اس کا ایک برانڈ ہے, تو وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے لیے شوٹ کروں. شوٹ مطلب
میں نے کہا دنیا نیوز سے دنیا شفٹ ہو گیا زباب کی طرف. دنیا نیوز سے پراپر وہ ایک کلائمیکس آیا نا کہ مطلب آپ یہ کیا بات کر رہی ہیں بیٹا, آپ نے شوٹ کرنا ہے, آپ نے کیا. میں نے کہا بابا وہ میری فرینڈ چاہتی ہے کہ میں ان کے اس کے فادر نے ایک برانڈ اسٹارٹ کیا ہے اور یہ وہ تو میں کر لوں. ان کا کر لوں. ارے ایک اور شوق. ربیہ وہ میرے لیے معجزہ تھا. آئی ایم سیئنگ وہ میرے لیے ایسے تھا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی فادر بولیں گے کہ بابا بیٹا آپ کیا کر رہے ہو, آپ کچھ اور کرو زندگی میں, آپ ایجوکیشن لو. ان کے لیے اگر میرے فادر کے لیے اگر آپ کے پاس ڈگریز ہیں نا اچھی تو آپ بہت بریلینٹ ہیں. میں سوچ رہی تھی آپ کسی بھی پروفیشن میں کسی بھی حد تک کامیاب ہو جائیں, وہ کہیں گے اچھا بس ٹھیک ہے یو نو. تو میرے بھائی کو انہوں نے ہمیشہ فورس کیا کہ پڑھو. اب وہ CSS اس نے کمپلیٹ کیا اپنا جسٹ بیکاز آف مائی فادر. لیکن میرے فادر نے مجھے بہت بولا کہ نہیں تم نے بھی اب یہی کرنا ہے زندگی میں, پڑھنا ہے, اور یہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے لائف میں. لیکن مجھے لگتا ہے لائف میں وہ زیادہ ضروری ہے جو آپ دل سے کرتے ہو. پھر آپ کو انجوائے یو نو آپ انجوائے بھی کرتے ہو اس چیز کو, کیونکہ زندگی ایک دفعہ آپ کو ملنی ہے. اگر آپ نے اپنے مطابق نہیں گزاری تو کیا فائدہ اس چیز کا. He was like کر لو. And you must be like کیا جمپ لگائی, کیا کیا, یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا. یار میں نے شکرانے کے نفل پڑھے, کیونکہ وہ میرے لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ میں شیور کر رہی تھی اور میں ڈری ہوئی تھی. I was actually scared. اور میں نے شکرانے کے نفل پڑھے کہ یا اللہ اگر میں نے کوئی چیز چاہیے تو اتنی آسانی سے مل سکتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ مل سکتی ہے اگر آپ کی نیتیں صاف ہوتی ہیں نا زندگی میں, تو آپ کی ہر چیز بہت آسان ہو جاتی ہے. آپ کے گولز اور آپ جو سوچتے ہو آپ کو اس کو حاصل کرنا زیادہ ایزی ہو جاتا ہے. بالکل. تو پھر میں شوٹ پہ گئی, میں نے کیا کام, مجھے اس کے اچھے پیسے بھی ملے, مزہ آیا لیکن کرنے کا. میں نے کہا مطلب 4 گھنٹے آئی ہوں, اٹس اے گڈ منی, اور واپس یونیورسٹی چلی گئی, لیکچرز لیے, گھر چلی گئی. وہ 4 گھنٹے اٹ واز ویری کنوینئنٹ, اور وہ بہت زیادہ میرے لیے ریلیکسنگ تھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ میں نے 4 ڈریسز کب چینج کیے, کب آئی, کب یونیورسٹی گئی, کب گھر گئی. اٹ واز فن, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے. اس کے بعد مجھے پھر بیک ٹو بیک عطر شہزاد, جو نو عطر شہزاد, یو مسٹ نو عطر شہزاد. تو پھر مجھے وہاں سے کالز آئیں, انہوں نے میرا وہ والا شوٹ دیکھا, پھر انہوں نے مجھے اپروچ کیا, پھر میں نے ان کے ساتھ کام کیا, پھر میں نے لاہور کے سب فوٹوگرافر کے ساتھ. بٹ فیشن شوز میں کیا یا صرف ابھی آپ؟ فیشن شوز میں نے اب کیے ہیں. میں نے لاسٹ ایئر بھی BCW کیا تھا, میں اس سال بھی BCW کر رہی ہوں. لیکن اس ٹائم پہ یو ور ناٹ ڈوئنگ فیشن شوز, اس ٹائم پہ صرف اسٹل فوٹوگرافی. ڈوئنگ اسٹلز, یا آئی واز جسٹ ڈوئنگ اسٹلز. سو پہلی بار جب کراچی آئیں تو کیا امپریشن تھا کراچی کا, کتنا برا, کتنا اچھا, یا وہ والا کتنا بچہ تھی جس کو کچھ نو ہاؤ نہیں تھی کہ اس نے کہاں جانا ہے. لٹرلی مجھے جب MD پروڈکشن سے کال آئی تو میں نے اپنی اماں کو بولا, میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ اچھا آپ چلیں گی میرے ساتھ, ہم ایک دن جائیں گے اور آڈیشن دے کے میں واپس آ جاؤں. اچھا آڈیشن کے لیے بلایا تھا؟ آڈیشن کے لیے بلایا تھا. یہ پہلا والا ڈرامہ ہے آپ کا, سب سے پہلا. ہاں, نصیب و جلی کے لیے مجھے آڈیشن کے لیے انہوں نے بلایا تھا. اور اس پہ میں نے بولا کہ ہاں یار اب تھوڑا سا ٹائم ہے, اب کرنا چاہیے. اب میں ذرا 19 سال کی ہو گئی ہوں, اب میں بڑی ہو رہی ہوں آہستہ آہستہ زندگی میں, تو آئی تھنک مجھے اب کر سکتی ہوں. امی آئی تھی ساتھ؟ پھر امی ساتھ آئیں. امی میرے ساتھ تب تک آتی رہیں جب تک میں تھوڑا سا کمفرٹیبل نہیں ہو گئی یہاں پہ, جب تک میرے فرینڈس نہیں بن گئے یہاں پہ. پھر میں نے یہاں پہ گھر لیا کہ پھر میں نے وہاں پہ اپنا پورا اسٹاف شفٹ کیا لاہور سے آ کے. جب بھی میں شوٹ کے لیے آتی تھی تو وہ میرے ساتھ ٹریول کرتے تھے, میری اماں میرے ساتھ ٹریول. آئی ایم اے ویری پیمپرڈ چائلڈ. میری اماں ابھی بھی مجھے دن میں 10 دفعہ فون کرتی ہیں کہ تم نے کچھ کھایا, بیکاز آئی ایم ویری کیئرلیس ایز ویل. مجھے کھانے چھوٹے بچے, سب سے چھوٹے والے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ یوزلی ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ زیادہ ان کا کرنا پڑتا ہے نا. ہاں, میرا کچھ زیادہ ہی میرے پیرنٹس نے کیا, اور اچھی بات ہے. اب وہ مجھے دیکھتے ہیں نا کہ میں کہاں اسٹینڈ کر رہی ہوں اپنی لائف میں, they are very proud, خوش ہوتے ہیں, they are very happy کہ مجھے دیکھ کے کہ میں اب اسٹیبل ہو گئی ہوں زندگی میں, اور میں وہ 23 سال والی بچی جو آج کل کی لڑکیاں میں وہ نہیں رہی. ان کے لیے میں شاید میچور ہو گئی ہوں. That's something to be very proud of, ماشاء اللہ. اچھا, میں پڑھ رہی تھی کہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کے فادر چاہ رہے تھے کہ آپ عورتوں کے حقوق کے لیے بات کریں, اس لیے وہ چاہتے تھے کہ آپ کچھ ایسا کریں جس میں آپ یہ چیز آگے لے کے جا سکیں. جنرل اسٹڈیز بھی میں نے اسی لیے کیا کیونکہ میرے فادر چاہتے تھے کہ میں یہ ڈگری کروں. میں نہیں چاہتی تھی. آئی ایم ناٹ اے پڑھاکو پرسن. میں بچپن سے لے کے اب تک صرف کتابوں سے بھاگتی آئی ہوں. آئی ڈونٹ نو وائی, یہ مجھے ایکسائٹ نہیں کرتی. سلیبس کی جو ہوتی ہیں, ڈگری کی جو ہوتی ہیں, ورنہ مجھے بہت پسند ہے پڑھنا. میرے فادر چاہتے تھے
آئی ایم اے فیمنسٹ، آئی ایم اے ویری فیمنسٹ. میں یہ نہیں بولوں گی کہ ہر عورت کو پتہ ہونا چاہیے اس کا حق کیا ہے، یو نو اس کی ویلیوز کیا ہیں، وہ کہاں اسٹینڈ کرتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں میجورٹی کو نہیں پتہ، اینڈ آئی فیل سو بیڈ ان عورتوں کو لے کے. اور میں ابھی بھی مدد کرتی ہوں لوگوں کی جن کی میں کر سکتی ہوں. جہاں پہ مجھے میرے اندر، میں بہت OCD ہوں اس بارے میں. مجھے اگر لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا آپ بالکل ٹھیک نہیں کر رہے، آپ اس کو بہتر کر سکتے ہو، تو میں پہنچ جاؤں گی.